نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے نا وہ ہے زنا، اور اس بارے میں ہے کہ زنا کی جو سزا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت کیوں رکھی ہے۔ کئی بار ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے کہ شریعت میں صرف زنا کی سزا ہی اتنی سخت کیوں رکھی گئی ہے۔ میں نے قرآن کی طرف رجوع کیا تو معلوم ہوا کہ جہاں صرف اللہ کے حق کا معاملہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نرمی کا رویہ اپناتے ہیں، لیکن جہاں بندے کے حق اللہ کے حق سے مل جائے تو اللہ تعالیٰ سختی اختیار کرتے ہیں۔ دو افراد کے زنا کے متاثرین دو افراد، دو خاندان، دو قومیں، دو گروہ یا دو قبیلے ہی نہیں بلکہ پوری امت ہے۔ زنا کی سزا یوں بھی اپنی شدت میں بڑھ کر ہے کہ یہ چھپ کر نہیں بلکہ سر عام مجمع میں دینی ہے، اور ہر پتھر جسم پر ایک زخم بنائے گا جب تک کہ جان نہ نکل جائے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ جیسے اس گناہ کے عمل میں اس کے جسم کے ہر ٹیشو نے لطف اٹھایا ہے، تو اب موت بھی جو ہے لمحہ بلمحہ، پل اور پل کی اذیت کے بعد آئے، یعنی کہ زانی جب تک اپنے خون میں غسل نہ کر لینا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا اللہ پاک جو ہے وہ اتنے بے انصاف ہیں کہ ایک گناہ کی اتنی بڑی سزا دیں مگر اس سے بچنے کی کوئی ترکیب یا طریقہ نہ سکھائیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو قرآن اور حدیث کے ذریعے اس گناہ سے بچنے کے لیے پورا پلان پیش کیا ہے، احکامات کی پوری لسٹ ہے، ڈز اور ڈو ناٹ کی مکمل فہرست ہے۔ آئیے ان سب کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ پہلا حکم کیا ہے۔ سب سے پہلا حکم جو ہے وہ یہ ہے استئذان، یعنی کہ اجازت طلب کرنا۔ کسی کے گھر یا کمرے میں بلا اجازت مت جاؤ۔ بھائی بہن کے، باپ بیٹی کے، ماں بیٹے کے کمرے میں جانے سے پہلے اجازت طلب کریں۔ شریعت اس طرح ہمیں سکھا رہی ہے، اور آج اس حکم پر عمل نہ کرنے سے محرم رشتوں میں بھی خرابی آ رہی ہے۔ گھر میں دو حصے رکھیں، ایک پرائیویٹ روم یعنی کہ ذاتی کمرہ، اور نمبر 2 کامن روم یعنی کہ عام۔ پرائیویٹ کمروں میں محرم اجازت لے کر جائیں اور اجنبی تو بالکل بھی نہیں جائیں۔ اس کی وجہ ہے تاکہ ایک دوسرے کو نامناسب حالت میں نہ دیکھ لیں۔ ڈرائنگ روم وغیرہ میں بھی مرد ہی مردوں کو اٹینڈ کریں، عورتیں بالکل بھی سرو نہیں کریں، چاہے کزنز ہوں یا سسرالی رشتہ دار ہوں۔ مگر ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کزن جو ہیں وہ کھلم کھلا فیمیل کزن کے کمروں میں آتے جاتے ہیں، چھیڑ خانی ہو رہی ہوتی ہے، ہنسی مذاق اور آؤٹنگ چل رہی ہوتی ہے، اور اسی دوران جو ہے شیطان اپنا وار کر دیتا ہے۔ عورتیں یاد رکھیں، مرد زبردست اور عورتیں زیر دست ہوتی ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی عورت پاک رہنا چاہے اور مرد اس کو پاک نہ رہنے دے؟ دوسرا حکم نظروں کی حفاظت۔ نظروں کو نیچا کرنے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے۔ نظروں کی حفاظت کریں اور اپنی حیا کی حفاظت کریں۔ یہ حکم مرد عورتوں دونوں کے لیے ہے۔ عورتوں کی شادی بیاہ اور مردوں کے بازاروں میں اکثر نظریں جو ہے نا وہ بہکتی ہیں۔ کوئی مہمان آئے تو عورتیں جھانکتی تاکتی ہیں، باپ بھائیوں کے دوستوں سے ہنس ہنس کر ملنا اور سرونگ ہو رہی ہوتی ہے، جبکہ شریعت تو ہمیں دیکھنے سے بھی منع کر رہی ہوتی ہے۔ مردوں عورتوں کی یہ عادت شادی بیاہ میں تو کھل کر سامنے آتی ہے جب بے حیائی اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ دو اندھے اگر آمنے سامنے بیٹھے ہیں تو ان کو نہیں معلوم کہ سامنے والا کیسا ہے، کتنی عمر کا ہے، مگر شریعت ایک نابینا اور اندھے کو بھی آمنے سامنے بیٹھنے سے منع کرتی ہے، جیسا کہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ والی حدیث سے ثابت ہے۔ عورتوں اور مردوں کو کئی بار مجبوری میں بھی بات کرنی پڑتی ہے، جیسے بازار وغیرہ یا ہم شاپنگ وغیرہ کرنے جاتے ہیں تو اس کے اندر تو مجبوری ہوتی ہے، لیکن تب بھی شریعت چہرے پر نظر ڈالنے سے منع کرتی ہے۔ صرف پردہ کرنا مسئلے کا حل نہیں بلکہ نظر بھی جھکانی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں، نظر سوچ کے اندر تصویر لے جاتی ہے، یہ تصویر خواہش میں بدل جاتی ہے اور پھر یہی خواہش بے حیائی کا راستہ دکھاتی ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا حکم ہے نا وہ ہے زینت کو چھپانا۔ یاد رکھیں، پردہ اور چیز ہے اور زینت اور چیز۔ عورت کے اعضاء جو ہیں وہ عورت کے اعضاء زینت نماز میں بھی چھپانے والے اعضاء ہیں۔ کوشش کریں کہ اس فتنے کے دور میں محرم مردوں سے بھی زینت والے اعضاء چھپائے جائیں۔ اپنے سینے اور گریبان کو خصوصاً ڈھانپیے۔ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ 4 کپڑوں میں عورتوں کو ڈھانک کر قبر میں بھیجنے کا کہتے ہیں۔ ہم عورتوں نے زندگی میں 2 کپڑوں کا لباس معمول بنا لیا ہے،
کہ اب تو بوتکس والے بھی دوپٹہ جو ہے نا وہ آرڈر پہ تیار کرتے ہیں، کیونکہ آج عورتیں 3 کپڑے بھی پہننے پر راضی نہیں ہیں۔ مسلمان عورت کا غیر محرم عورت اور غیر مسلم عورت سے بھی نماز والا پردہ ہے، یاد رکھیں، سوائے چہرے، دونوں ہاتھ اور پاؤں کے باقی سارا جسم چھپانا ہے۔ مگر یہاں تو ویکس بھی کروائی جاتی ہے اور فیشیل بھی۔ مرد حضرات پبلک یا گھر میں شارٹس نہیں پہن سکتے۔ گھر کے مرد حیادار ہوں گے تو گھر کی عورتیں بھی اپنی حیا کو مقدم رکھیں گی، ورنہ سب سے پہلے بگاڑ گھروں کے ماحول سے شروع ہوتا ہے۔ ماں اور بہنوں کے نامناسب لباس گھر کے مردوں میں حیا کی کمی کی وجہ بنتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب عورت اپنے ستر کا خیال نہیں رکھے گی تو محرم کا دشمن بن جائے گا۔ جب اللہ کی مقرر کردہ حدود اور قیود کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو باپ بیٹیوں کو خود پہ حلال کر لیں گے اور بھائی بہنوں کو خود پر حلال کر لیں گے، اور بہنوئی سالیوں کو اور سالیاں بہنوئیوں کو حلال کر لیں گے۔ خدا را اپنے گھروں سے فسق کا ماحول ختم کریں۔ اگلا جو حکم ہے نا وہ ہے بیوہ اور مطلقہ کا نکاح۔ ان کا نکاح کا مقصد معاشرے کو بھی پاک رکھنا ہے، کیونکہ جو بیوہ ہوتی ہے یا طلاق یافتہ جو عورتیں ہوتی ہیں وہ ازدواجی زندگی کے دور سے گزر چکی ہوتی ہیں، اور ان کے نکاح میں تاخیر یا انکار معاشرے کے بگاڑ کا سبب بن جاتا ہے یا بن سکتا ہے۔ یہ حکم اس مرد کے لیے بھی ہے جس کی بیوی مر جائے یا وہ طلاق دے دے۔ یاد رکھیں، شادی پر اصرار وہی مرد کرتا ہے جو پاک رہ کر صرف بیوی سے سکون حاصل کرنا چاہے، ورنہ معاشرہ بھرا ہوا ہے ایسے غلیظ لوگوں سے جو شادی کو بوجھ سمجھتے ہیں، کیونکہ انہیں اس بوجھ کو گلے میں ڈالے بنا بھی سب کچھ آسانی سے مل رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ ایک سے خواہش پوری نہیں ہوتی تو 2 شادیاں کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، اور اس میں بیوی کی اجازت کی بھی شرط نہیں ہے۔ ہاں، بیوی کے حقوق پورے کرنا فرض ہے، مگر بھائی کیا کریں، آج کا اخلاقی طور پر دیوالیہ معاشرے کا جو گرل فرینڈ تو 10 برداشت کر لیتا ہے مگر بیوی 1 سے 2 نہیں۔ اسی طرح بیوہ یا طلاق یافتہ کی شادی پر ایسے بے شرم تبصرے اور اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ خدا کی پناہ، نکاح میں تاخیر نہ کی جائے۔ ہم گھروں میں کیبل لگوا کر، کھلی آزادی دے کر، کو ایجوکیشن میں پڑھا کر پھر اپنے بچوں سے ڈیمانڈ رکھتے ہیں کہ وہ رابعہ بصری بن جائیں اور جنید بغدادی بن جائیں، اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں اپنے بچوں سے، تو پھر یاد رکھیں کہ ہم احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ جب 2 ینگ لڑکا اور لڑکی اسکول، کالج، یونیورسٹی کے آزاد اور روشن خیال ماحول میں پڑھیں گی تو ان کو تعلق بنانے سے کون روکے گا؟ جب گھروں میں دینی تربیت نہ ہو، مائیں اسٹار پلس کے ڈراموں اور واٹس ایپ اور فیس بک اور کپڑوں کی ڈیزائننگ فیشن میں مگن رہتی ہوں گی، اولاد کی ایکٹیویٹیز اور ان کی صحبت سے ناواقف ہوں گی، تو جیسی خبریں آئے دن اخبارات کی زینت بنتی ہیں تو وہ بعید نہیں اس سے کچھ بھی۔ مگر ہمیں تو یہ سکھایا جاتا ہے کہ جب نظروں میں حیا ہو تو پردے کی ضرورت نہیں۔ اس کا تو یہ مطلب بھی بنتا ہے کہ جب نظروں میں حیا ہو تو پھر کپڑوں کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ اللہ کا اپنے محبوب کی امت پہ خاص احسان ہے کہ اس نے ہم میں پچھلی قوموں کے تمام گناہ دیکھ کر بھی ہمیں غرق نہیں کیا، ورنہ بنی اسرائیل کے لوگ تو بندر بھی بنائے گئے اور خنزیر بھی۔ توبہ کے دروازے بند نہیں اور نہ ہی رب کی رحمت کم ہوئی ہے۔ جب اللہ کی محبت اور ایمان کی روشنی دل میں آ جاتی ہے تو یہ نور علی نور ہے، اب ایسے دل میں بے حیائی داخل نہیں ہو سکتی۔ ایمان کا نور لینا ہے تو اسٹڈی کریں کہ اہل بیت کی سیرت کو، قرآن مجید اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت کی سیرت کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پہ عمل کریں۔ دیندار نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ اگر واٹس ایپ پہ کوئی اچھے گروپ بنے ہوئے ہیں جس پہ اچھی پوسٹیں لگتی ہیں اسلامک، تو اس کے اندر ایڈ ہو جائیں، سچی توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دلوں کی بے چینی سجدوں کے سرور میں بدل جائے گی۔ اور آج میڈیا اور معاشرہ ہمارے ایمان، دین اور آخرت کی کامیابی کو بڑی ہی تیزی سے نگلتا جا رہا ہے۔ آج ہی ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اس رب کے غلام ہیں یا اپنے نفس کے۔ اگر ہم آخرت کی بھلا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی غلامی میں آنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، زنا کے حوالے سے ہے اور تھوڑی سخت باتیں ہیں اس کے اندر، لیکن جب ہمیں کسی چیز کا آپریشن کرنا پڑتا ہے اور بیماری بہت زیادہ پھیل جاتی ہے تو پھر ہمیں اس کی سرجری کرنی پڑتی ہے، جو کہ ایک تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، لیکن کیا ہے سرجری کے بعد انسان کو آرام آ جاتا ہے۔ تو یہ سمجھیں کہ میری جو یہ ویڈیو ہے یہ ایک طرح سے سرجری کے ہی پیٹرن پہ بنائی گئی ہے کہ اس سے جو ہے تھوڑی سرجری ہو جائے تو پھر ہمیں آرام آ جائے۔
کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔